غزہ میں جنگ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور مزاحمتی تحریک پوری شدت کے ساتھ اور پورے جذبے اور دلیری کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہی ہے اور اپنے مقدس سرزمین کا دفاع کر رہی ہے۔ دنیا حیران رہ گئی ہے کہ اتنے دن گزر گئے ہیں، ایک وہ تنظیم جس کا اتنے دنوں سے محاصرہ جاری ہے، جس کی کوئی اوپن سپلائی لائن نہیں ہے، وہ دنیا کی اس طاقت سے لڑ رہی ہے جس کے پاس ساری دنیا کا جدید ترین اسلحہ موجود ہے، جس کے پیچھے پورا یورپ اور امریکہ کھڑا ہوا ہے۔ کسی چیز کی ان کو کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مزاحمتی تحریک نے ان کو عبرتناک شکست دی ہے اور دنیا بھر کے تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل یہ جنگ ہارنے کے بعد اب قائم نہیں رہ سکے گا۔ وہ جو 2 اسٹیٹ والا ایک آپشن تھا اب وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب اس جنگ میں ہار کے بعد جو ہے وہ اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا اور ان کو یہاں سے لیو کرنا پڑے گا، اور جو ایک ریاست قائم ہوگی وہ فلسطین کی ریاست ہوگی۔ یہ اس طرح سے جنگ غزہ میں جاری ہے۔ پھر رفح پر اس وقت نظریں لگی ہوئی ہیں اور مصر میں ہونے والے مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں جیسا کہ ہمیں توقع تھی، اور اس وقت جو ترکی کے صدر ہیں وہ مصر میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک طرف مصر اور اسرائیل جنگ کا خطرہ بالکل عروج کے اوپر ہے، اور ایسی صورتحال میں ترکی جو کہ نیٹو کا اتحادی اور مغرب کا اتحادی سمجھا جاتا ہے، وہ مصر کو ڈرونز اور بہت سارے ہتھیار دینے جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی اہم خبریں ہیں، اور اسرائیلی جو بینکس ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیسے کنگال ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یورپ کے کچھ باضمیر ملک کس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی فلائٹس کینسل کرنا شروع کر دی ہیں اسرائیل کے لیے۔ یہ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، غزہ میں تو جنگ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور مزاحمتی تحریک دفاع کر رہی ہے اور حملے کر رہی ہے اسرائیلی فوج پر، اور آج بھی بڑے حملے کیے گئے ہیں اور اسرائیلی فوج کی بڑی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں، اور دوسری طرف جو مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں تو اب واضح ہے کہ مطلب جنگ تو آگے پھر بڑھ رہی ہے، کیونکہ ان مذاکرات سے ہمیں پہلے بھی توقع نہیں تھی۔ ہمیں پتا تھا کہ اسرائیل اس میں کوئی نہ کوئی چالاکی کرے گا، اور وہ ایک چالاکی ان کی طرف سے کی گئی جس کی وجہ سے مذاکرات یہ ناکام ہوئے۔ تو یہ بات اب کسی فیصلہ کو جنگ کے بغیر ختم نہیں ہونے والی، یہ مسئلہ کسی فیصلہ کو جنگ کے بغیر ختم نہیں ہوگا۔ تو اسرائیل نے یہ مصر مذاکرات میں کیا چالاکی کی ہے یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے جو بڑے حملے غزہ میں ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں پر ایک ڈویژن ہو گئی ہے، ایک طرف رفح ہے ایک طرف غزہ ہے، یعنی رفح کا معاملہ ایک الگ سے، اس کے لیے مذاکرات اور اس آپریشن کو روکنے کے لیے ساؤتھ افریقہ ICJ میں پہنچا ہوا ہے، پوری دنیا سے پریشر آ رہا ہے۔ لیکن جو غزہ والا مطلب جو جنگ ہے، جو مزاحمتی تحریک کے حملے ہیں وہ مسلسل جاری ہیں۔ ابھی تک رفح میں ایک دفعہ انہوں نے ایک رات میں سٹرائکس کی تھی، لیکن ابھی تک رفح کا ایک بالکل چھوٹا سا علاقہ ہے، اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، اس طرح سے کہ اس کی سراؤنڈنگ جاری ہے، اس کا محاصرہ جاری ہے۔ لیکن باقی جو پورا ایریا ہے غزہ کا، اس میں اسی مطابق جیسے پہلے جنگ چل رہی تھی وہ چل رہی ہے۔ اس میں ناظرین جو بڑے حملے کیے گئے 3-4 کی صرف تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلیو اپ 3 ٹنلز اوپننگز، سرنگوں کی 3 جو اوپننگز ہیں وہ انہوں نے اڑا دی in the north of Khan Yunis and leaving Zionist force members dead and wounded۔ یہ ناظرین ایک بہت بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ٹنل کی 3 اوپننگ اڑائی گئی ہیں، تو یہ 40 سے 50 اسرائیلی فوجیوں کی خبریں آ رہی ہیں جو اس میں نشانہ بنے ہیں، جن میں سے بہت سارے ہلاک ہوئے ہیں اور ان میں سے کچھ زخمی ہیں، تو ٹوٹل 40 سے 50 کی خبریں آ رہی ہیں، تو ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ پھر ناظرین مزاحمتی تحریک بتا رہی ہے کہ ہم نے ٹارگیٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیڈ کوارٹر، اور یہ ایک جوائنٹ آپریشن ان کی جانب سے کیا گیا تھا، الاقصی بریگیڈ اینڈ القدس بریگیڈ، انہوں نے مل کر ایک جوائنٹ آپریشن کیا، اور سینٹر آف خان یونس کا علاقہ ہے جس میں انہوں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو، جہاں پر ان کے آفیسرز ان کے کمانڈرز موجود تھے، ان کو ہلاک کیا اور ان کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ناظرین وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ٹینکس اور بلڈوزرز کو الیاسین شیل کے ساتھ نشانہ بنایا ہے۔ علاقہ کون سا ہے؟ نارتھ آف خان یونس۔ پھر ناظرین اسرائیلی آرمی یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں 15 ان کے فوجی ہلاک ہوئے ہیں، یہ خود وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ہمیشہ اپنا کم سے کم، کسی ایکسپرٹ نے یہ بتایا کہ جتنا یہ اپنا نقصان بتاتے ہیں اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دو گے تو ان کا ایگزیکٹ نقصان آ جائے گا، تو چلیں 15 بھی آپ مان رہے ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں، تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ اچھا، پھر ناظرین یہ غزہ کے حوالے سے چند ایک حملوں کی تفصیلات تھی، اور اب میں آپ کو ویسٹ بینک سے بھی 2 بڑی خبریں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا زیادہ فوکس چونکہ غزہ پر ہے، پھر یمن کا معاملہ آ گیا، پھر سیریا، عراق،
اور کہاں لیبنان، وہاں پر زیادہ فوکس رہتا ہے، لیکن ویسٹ بینک میں بھی اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ویسٹ بینک میں ایک پراپر لڑائی جاری ہے، ایک مسلح جدوجہد ویسٹ بینک میں بھی جاری ہے، وہاں پر ہزاروں اسرائیلی فوج آپریشن کر رہی ہے، مزاحمتی تحریک وہاں پر منظم ہو چکی ہے، اور منظم مسلح جدوجہد وہاں پر جاری ہے۔ وہاں پر جو نوجوان ہیں ویسٹ بینک کے، انہوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے ہیں، تو وہاں پر بھی خبریں آتی ہیں کہ بڑا نقصان اسرائیل کو ہو رہا ہے، ان کے فوجیوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ تو دو خبریں جیسا کہ آج ہم دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جینن بریگیڈ نے حملہ کیا ہے اٹیکڈ دا دوتان ملٹری چیک پوائنٹ، اور وہاں پر اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یعنی دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جا کر حملہ کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اور اسرائیلی فوج کو مار بھگایا، یہ ایک سینیریو ہے، اور یہ سینیریو ڈیفرنٹ ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے اسرائیل پر آ کر حملہ کیا، تو یہ دو ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں۔ اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹارگٹڈ دا سلیم کیمپ ود ڈینس اینڈ سکسیسو وولیز آف بلٹس۔ اچھا، اب یہ بھی وہی دوسرا سینیریو ہے کہ فلسطین کی جو برگیڈز ہیں انہوں نے آ کر حملہ کیا ہے، اسرائیل تو جاتا ہے ادھر ان پر جا کر حملے کرتا ہے، شہروں میں گھس کر وہ کر رہا ہے، وہاں سے بھی ان کو مار بھگایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزاحمتی تحریک وہاں سے نکل کر جو اسرائیل کے حساس علاقے ہیں، جو ان کی چیک پوائنٹس ہیں، ان کے کیمپس ہیں، ان پر بھی جا کر حملے کر رہے ہیں، اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کچھ حملوں کی تفصیلات مختصر ہم نے غزہ اور ویسٹ بینک کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھیں۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ویسٹ بینک کے تمام علاقوں میں لڑائی جاری ہے ابھی تک پوری شدت کے ساتھ، اور جو نارتھ ہے وہاں پر مزاحمتی تحریک نے پولیس بنانا شروع کر دی ہے، کیونکہ نارتھ کا کنٹرول پوری طرح سے مزاحمتی تحریک کے پاس ہے، تو وہ سول آرڈر کو بھی وہاں پر مینٹین کرنے کی کوشش کریں۔ یہ امریکی میڈیا اس بارے میں رپورٹ کر چکا ہے، اور میکسیمم فوج نکل چکے اسرائیل کی وڈرا وہ اب بھی کر رہے ہیں، کیونکہ لیبنان کا خطرہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو اس وقت کوئی 1 لاکھ کے قریب، اس سے اوپر نیچے فوج جو ہے بھیجی کتنی گئی تھی؟ 4.5 لاکھ کے قریب، 4.5 لاکھ، تو اب 1 لاکھ کے قریب فوج غزہ میں رہ گئی ہے، اور اس میں سے اب بہت ساری جو ہے وہ رفح کا اس نے محاصرہ کر لیا ہے، اور اس میں نتنیاہو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم رفح میں آپریشن کرنے سے پہلے جو ڈی موبلائز ہم نے کر لی تھی فوج، جن کو ریسٹ دے دیا تھا، ان کو بھی دوبارہ لے کر آئیں، کیونکہ رفح پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں ایک بڑی فوج کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس میں ابھی تک ان کا اتفاق نہیں ہوا۔ آرمی چیف اس کا کہہ رہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہوگا، کیونکہ جو کانسیکوینسز آنے ہیں اس حملے کے اس کو بھی پہلے ہمیں کنسیڈر کر لینا چاہیے، تو وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، بہرحال اب ہم ذرا رفح پر آپ کو پراپر اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اس حوالے سے بڑی خبریں کیا ہیں، اور جو مصر میں مذاکرات ایک بار پھر شروع ہوئے تھے جس کی ہمیں کوئی توقع نہیں تھی، وہاں پر ایک بار پھر اسرائیل نے چالاکی کیا۔ دیکھیں، رفح کے نزدیک صورتحال یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں کوئی 20 لاکھ کے قریب، یعنی میکسیمم جو 95% فلسطین کی غزہ کی آبادی ہے وہ وہاں پر جمع ہو گئی ہے۔ اچھا، اب ناظرین ہوا کیا ہے کہ رفح میں ان کو ایک ہلکا سا سیف زون مل گیا ہے، یعنی اس سے پہلے یہ سارے مطلب پورے غزہ میں یہ پوری آبادی تھی، ٹھیک ہے نا، سارے یہ تھے نارتھ سے لے کر سینٹر اور ساؤتھ میں یہ پوری آبادی، تو ان پر بمباری ہو رہی تھی، تو وہ وہاں سے نکلتے بارڈر کے ساتھ ایک چھوٹا سا رفح کا علاقہ، وہاں پر ان کو ایک تھوڑا سا سیف زون مل گیا ہے کہ یہاں پر اب ایک الگ سے جنگ شروع ہو جائے گی، یعنی غزہ کے اندر اس سے پہلے غزہ کے اندر کوئی ایسی سیف پلیس نہیں تھی۔ اچھا، یہ سیف پلیس ہرگز سیف پلیس نہیں ہے، لیکن میں بمباری کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہلکی سی ان کو ایک سیف زون ان کو مل گیا ہے، اور یہاں پر ایک دیکھیں غزہ پر ابھی بھی بمباری ہو رہی ہے، لیکن رفح پر بمباری کا مطلب کچھ اور ہوگا، رفح پر بمباری کا مطلب کچھ اور کانسیکوینسز نکلیں گے، حالانکہ رفح بھی غزہ ہی کا حصہ ہے۔ دراصل یہ ایک وہ بفر زون تھی جو مصر اور اسرائیل کے درمیان قائم ہوئی تھی، تو اب یہ وہاں پر آ کر بس گئے ہیں، تو یہ مصر کا بھی ایک طرح سے علاقہ ہے، کیونکہ یہ نیوٹرل علاقہ تھا، تو اس پر کوئی ڈپلائمنٹ نہیں رکھی گئی تھی، یہ 1979 سے معاہدہ ہوا تھا، تو وہاں پر حملے کا مطلب آگے مصر کہہ رہا ہے کہ ہم پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا، تو وہاں پر ایک الگ سے جنگ چھیڑنی، تو ان کو تھوڑا سا سیف زون مل گیا۔ اچھا، ان کی باقی مصیبتیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، بیماریاں الگ سے ہیں، جو زخمی ہیں وہ ہاسپٹلز نہیں ہیں، وہ ساری چیزیں الگ سے ہیں، لیکن صرف بمباری کے لحاظ سے ایک تھوڑا سا ریلیف ان کو اس رفح میں ملا ہوا ہے۔ اچھا، تو اب ادھر اسرائیل کو مروڑیں اٹھ رہی ہیں کہ بھائی یہ کس طرح سے محفوظ ہو بھی کس طرح سکتے ہیں، تو ان کو مروڑیں اٹھ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، مطلب دیکھیں نا کہ اس سے پہلے وہ غزہ کے تمام لوگوں پر بمباری تو کر رہے تھے،
اب یہ جو سارے لوگ ادھر سے نکل کر، مطلب پیچھے تو بہت سارے علاقے خالی ہو گئے، تو خالی بلڈنگز ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کے محفوظ کیوں ہیں؟ تو ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ بھئی اب بہت جلد بغیر کسی وقفے کے، کوئی دیر کیے بغیر اب ہمیں وہاں پر حملہ شروع کر دینا چاہیے۔ تو اس پر کیا ہوا کہ رد عمل پوری دنیا سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے ایک بار پھر مصر میں مذاکرات ہو، کیونکہ مصر نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا ہے، اس نے امریکہ کو بھی بتا دیا اور امریکہ نے کنوے کر دیا اسرائیل کو کہ ہاں ہم نے اتنا پریشر ڈال کے رکھا۔ دیکھیں 130 دن آلموسٹ جنگ کو ہو گئے، تو 130 دن ان کے دروازے پر نسل کشی ہوئی، یہ پانی ایک اندر بوتل نہیں بھیج سکے، کیوں؟ امریکہ کا پریشر، ٹھیک ہے۔ جارڈن خاموش بیٹھا ہے، امریکہ کا پریشر، سعودی عرب خاموش بیٹھا ہے، امریکہ کا پریشر، یو اے ای، قطر، یہ سارے امریکہ نے ان کو روک رکھا ہے۔ تو ایجپٹ نے کہا ہے، امریکہ کو کنوے کیا ہے کہ اگر اب یہ آگے بڑھتا ہے اسرائیل، حالانکہ میں کہتا ہوں مصر نے آلریڈی دیر کر دیا، ان کو پہلے دن سے سخت سٹانس لینا چاہیے تھا، ان کو پہلے دن سے جا کر جو ہے نا، کوئی اگر ان کی بات نہیں مانی جا رہی تھی تو ملٹری ایکشن پہلے دن سے لینا چاہیے تھا۔ اچھا بہرحال انہوں نے آلریڈی دیر کر دیا، تو اب انہوں نے کنوے کر دیا کہ رفح پر حملے کا مطلب یہ مصر پر حملہ سمجھا جائے گا، اور اس پر ہم بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو ایک بار پھر ولیم برنز CIA کے ڈائریکٹر کو بھیجا گیا اور اس کو کہا گیا کہ یہ معاملے کو سارٹ آؤٹ کرو۔ اچھا وہاں پر مصر میں دوبارہ سے مذاکرات شروع ہوئے، جس کی میں نے آپ کو کل بھی بتایا، پرسوں بھی ڈیٹیل بتائی، اور کہا کہ اس کی ہمیں کوئی توقعات نہیں ہے اور یہ کوئی ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ ذرا وہاں سے جو ڈیولپمنٹس آئی ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ اب وہ وال سٹریٹ جرنل، امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ، یہ لکھ رہا ہے The Cairo talks concluded without taking major steps toward reaching an agreement۔ کوئی میجر سٹیپ جو ہے وہ اس میں نہیں ہوا۔ The Israeli delegation left Cairo without filling any the main gaps in the negotiations۔ کہ اسرائیلی جو ڈیلیگیشن ہے وہ بغیر کوئی گیپ، جو آلریڈی اختلافات تھے یا جن معاملات پر بات نہیں بن پا رہی تھی، دیکھیں نا کہ ہوتا ہے کہ یار 3 باتوں پر اختلاف ہے، تو آپ کی میٹنگ ہوئی تو 2 رہ گئی پیچھے، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا، مطلب وہ بالکل ہی بیکار مذاکرات تھے اور ٹائم ویسٹ تھا۔ پھر آخری ان کا بیان دیکھیے وال سٹریٹ جرنل کا، There was no breakthrough or collapse in the negotiations۔ اور نیو یارک ٹائم اس کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے، The two parties are still far from releasing Palestinian prisoners in exchange for every Israeli kidnapped۔ مطلب وہ ابھی تک کسی پریزنر ڈیل سے بہت دور ہیں۔ اچھا اسی دوران ان مذاکرات میں حماس کا جو ڈیلیگیشن ہے اس نے بھی اٹینڈ کیا، اور خبر ناظرین یہ ہے کہ اختلافات کن باتوں پر ہیں، یعنی بات کیوں نہیں بن پا رہی، وہ یہ ہے کہ گیپس ہیں ان کے ٹائم آف سیز فائر کے اوپر، کہ سیز فائر کی ڈوریشن کیا ہوگی اور پریزنرز کتنے ریلیز کیے جائیں گے۔ یعنی مزاحمتی تحریک کہتی ہے کہ مکمل سیز فائر ہونا چاہیے، یعنی مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ ہم کچھ دنوں کا جنگ بندی کریں گے، یعنی یہ 15 دنوں کی بھی ہو سکتی ہے، مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، 1.5 ماہ کی بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، ہم مکمل جنگ بندی نہیں کریں گے اور نہ ہی وڈرا کریں گے۔ پھر دوسرا جو ہے کہ مزاحمتی تحریک کہتی ہے کہ ہم ایک چھوڑیں گے، تو آپ نے مثال کے طور پہ 50 فلسطینیوں کو چھوڑنا ہے، تو اسرائیل اس پر نہیں مان رہا، اور خاص طور پہ جو مزاحمتی تحریک نے کہا ہے کہ مروان برغوثی اور جو بڑے ان کے لیڈرز ہیں فلسطین کے، ان کو رہا کیا جائے، تو ان کو رہا کرنے پر اسرائیل راضی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑے خطرناک ہیں، کیونکہ مروان برغوثی کو نیلسن منڈیلا فلسطینی مانتے ہیں، تو ان کو وہ رہا کرنے پر راضی نہیں ہے۔ اور جو تعداد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی ڈیل ہوئی تھی جس میں 1 اسرائیلی کے بدلے 3 فلسطینیوں کو چھوڑا گیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے مطابق تعداد ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں وہ جو ہے نا شرطیں ہی ایسی رکھتے ہیں کہ جس کو مانا نہ جا سکے۔ اچھا اسی دوران جو ہے وہ نتن یاہو کو ایک اور معاہدہ پرپوزل دیا گیا، اس کو تیار کیا اسرائیلی آرمی نے، شین بیت نے، یہ ان کی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور موساد نے، اتنی محنت کے ساتھ انہوں نے تیار کر کے کوئی مناسب صاحب، اس کی ڈیٹیل نہیں ہے کہ یہ کیا تھا اس معاہدے میں، پرپوزل میں، کو بڑا مناسب سا پرپوزل انہوں نے نتن یاہو کو دیا کہ یہ ہو جانا چاہیے، اس سے معاملات نمٹ جائیں گے، لیکن نتن یاہو نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ نتن یاہو ریجیکٹڈ پرپوزل ٹو کنکلوڈ این ایکسچینج ڈیل prepared by the leaders of the Mossad, Shin Bet and the army، کہ سب کے اتفاق سے کہ کوئی کنکلوژن نکل آتا، ایک ایسا مناسب چیز تیار کی گئی، لیکن نتن یاہو نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس پر جو اسرائیل کا اپوزیشن لیڈر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، the government cannot go to negotiations to Cairo
just to listen and refuse for political reasons to present its position. یعنی یہ بیان اصل بات ہے کہ جانا ہے وہاں پر ان کی باتیں سننی ہیں دین واپس آ جانا ہے, کوئی وہاں پر جو ہے نا اس کو آگے نہیں بڑھانا اور اپنے صرف پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے لیے. یعنی آپ دیکھیں نا, آپ یہ انسانیت کا فیلئر چیک کریے. یعنی اسرائیلی یہ باقاعدہ ان کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو جو کچھ کر رہا ہے اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے کر رہا ہے. تو اس پولیٹیکل فائدے کے لیے کتنے لوگ, ہزاروں اپنی جانیں دے چکے ہیں, ہزاروں لوگ زخمی ہو چکے ہیں, مڈل ایسٹ میں الگ سے جنگ چھڑ چکی ہے جہاں سے عالمی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے. دنیا بھر کا نظام جو امن کا ہے وہ تباہ و برباد اس نے کر کے رکھ دیا ہے. دنیا کا نظام امن کا وہ آن سٹیک آ گیا ہے صرف اس ایک شخص کی وجہ سے, اس بے شرم اور ظالم شخص کی وجہ سے, صرف کس لیے, اپنی کرسی کو بچانے کے لیے. تو ان مذاکرات کے حوالے سے کل ہی جیسے یہ نیتن یاہو نے چال چلی تھی کہ آخری منٹ میں اس نے جو اپنا ہائی آفیشل تھا وہ اس ڈیلیگیشن میں سے وڈرا کر لیا کہ جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو. بھائی اگر آپ مثال کے نیتن یاہو اپنا کوئی دستے راست بھیجتا ہے تو ہی اس ڈیلیگیشن کی ویلیو ہوگی نا. مطلب ایک ڈیلیگیشن گیا, اس نے اچھا باتیں سنیں, اس نے کہا اچھا اب ہم جا کر پہلے نیتن یاہو کو بتائیں گے پھر وہاں سے اپروول لیں گے, تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے, وہ صرف ویسٹ آف ٹائم ہے. یہی بات ان کا اپوزیشن لیڈر کر رہا ہے. تو کل اس نے یہی چلاکی کی تھی, اس سے واضح ہو گیا تھا کہ نیتن یاہو کسی طور پر جو ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بات آگے نہیں بڑھے اور وہ جنگ ہر صورت میں جاری رکھنا چاہتا ہے. اور اس ساری صورتحال میں ناظرین امریکہ کا کردار بہت شرمناک رہا ہے. پہلے بھی ساری دنیا کو, مڈل ایسٹ کو, مسلمانوں کو سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کا کردار کیا رہا ہے, لیکن بالکل مکمل طور پر ایکسپوز ہوا ہے امریکہ اور اس نے ٹائم ویسٹ کیا, بلکہ اسرائیل کے لیے ٹائم بارگین کرتا رہا, اس کو ٹائم بائی کر کے دیتا رہا ہے. کبھی ہم ادھر مذاکرات کر رہے ہیں, کبھی فلانا کر رہے ہیں, کبھی فلانا کر رہے ہیں. تو اس نے بیسیکلی اسرائیل کو ٹائم بائی کر کے دیا ہے اور اس نے کوئی کام نہیں کیا. اور آپ دیکھیں نا کہ جیسے یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے دا یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیڈنٹ یوز آل اٹس ٹولز ٹو پریشر اسرائیل, کہ امریکہ نے اپنے جو سارے ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا ہی نہیں ہے اسرائیل کو پریشرائز کرنے کے لیے. ہاں البتہ جو ان کی پبلک کھڑی ہوئی ہے, جو وہاں پر جیسے آپ دیکھیں نا کہ سینیٹر کا بیان دیکھیے, امریکن ٹیکس پیئر شوڈ ناٹ فنڈ نیتن یاہوز کنٹینیوئنگ بامبنگ کیمپین ان غازہ, کہ یہ جو امریکی ٹیکس پیئر ہیں, جو عوام ہیں, ان کو نہیں پے کرنا چاہیے کہ یہ جو نیتن یاہو نسل کشی کر رہا ہے یہ ہمارے پیسوں سے ہو رہی ہے. تو مطلب ایک اندر سے پریشر عوام کا وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے, امریکی انتظامیہ نے, امریکی حکومت نے کوئی مؤثر کردار ادا کرنے میں وہ فیل رہی ہے. وہ عربوں کو, میں پھر کہتا ہوں یہ عربوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی اتنی وقت نہیں ہے امریکہ کے سامنے جس کے لیے آپ نے اپنی ریاستیں آن سٹیک لگا دی, جس کے لیے آپ نے مڈل ایسٹ میں کیا کیا تباہی امریکہ نے نہیں کی اور آپ امریکہ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے. آج امریکہ نے آپ کا اتنا مان نہیں رکھا کہ وہ اپنے منہ سے, اس نے ابھی تک سیز فائر کا لفظ ادا نہیں کیا. آپ اندازہ لگائیے, یہ وہ وقت ہے کہ اس کے منہ سے ابھی تک سیز فائر کا لفظ ادا. میں فلسطین کی آزادی کی بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کی شہادتوں کو نہیں رکوا سکے, میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں. وہ یہ اتنی بھی آپ کی وقت نہیں رکھے گی. تو ناظرین اب معاملہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مذاکرات وہ ایک آخری کوشش تھی جو پیرس ایکارڈ ہوا تھا, اور میں آپ کہہ رہا تھا بات یہاں تک آ گئی تھی کہ 48 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے کہ سائن ہو جائے معاملات, اور بالکل آخری منٹ پر آ کر نیتن یاہو مکر گیا. بالکل, حالانکہ جو معاہدہ تیار ہوا تھا وہ اسرائیل کی مرضی سے ہوا تھا, لیکن آخری منٹ پر آ کر یہ مکر گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ جنگ آگے بڑھے گی. یہ بالکل لوہے پر آپ لکیر سمجھیں کہ نیتن یاہو رکنے والا نہیں ہے, وہ رفح پر حملہ کرے گا. ٹھیک ہے, یہ جنگ آگے بڑھے گی, وہ ہر صورت میں غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان فرعونوں کے سامنے آج کون کھڑا ہوتا ہے؟ مصر کیا کھڑا ہوگا؟ حزب اللہ کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس نے تو جنگ میں آنا ہی آنا ہے. آج جو انہوں نے حملہ کیا ہے حزب اللہ کے حوالے سے تو ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں, اس کے حوالے سے تو 0% ہمیں شک و شبہات ہے, وہ تو ہر صورت میں جنگ آئیں گے. اور سیریا نے بھی اناؤنس کر دیا کہ وی آر ریڈی ٹو وار ود اسرائیل. تو کیا مصر تیار ہے؟ میں اپنی بات پر اس حد تک ضرور ابھی بھی قائم ہوں کہ مصر کی یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ میں آنا پڑے گا. لیکن کب؟ کیا آلریڈی وہ دیر نہیں کر چکا؟ تو
اب اس وقت سب سے بڑا امتحان تو مصر کے اوپر، دیکھیں مصر کی آلریڈی اکانومی تباہ ہو چکی ہے، ان کے بہت سارے ڈھیر سارے مسائل ہیں، لیکن یہاں سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اگر وہ یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پورا مصر جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دیں اور وہاں پر گریٹر اسرائیل بننے دے، پھر یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا حل نہیں۔ اس وقت ترکی کے صدر ناظرین مصر پہنچے اور بڑا امپورٹنٹ دورہ یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ مصر اور ترکی کے بہت زیادہ، آپ سمجھیں جیسے ایران اور سعودی عرب کے آپس میں اختلافات ہیں، تو ترکی اور مصر کے بھی ایک ٹائم پہ اتنے کشیدگی تھی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ترکی اور مصر دوبارہ سے متحد ہوں گے۔ تو ترکی کے صدر کا کئی سالوں کے بعد مصر کا دورہ ہے، اور اس میں بڑی اہم چیزیں یہ بتائی جا دیکھیں گا کہ اس وقت مصر جنگ کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں اس ٹائم پر اردوغان دورہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ ڈرونز کی جو ڈیل ہے اور بہت سارے دیگر ہتھیار ہیں وہ فائنلائز ہوگی، اور ترکی کی جانب سے یہ ڈرونز اور بہت سارے ہتھیار جو ہیں وہ مصر کو دیے جانے کا امکان ہے۔ تو اب یہ اسلامک اتحاد جتنا کو ہے، اگر یہ ایران، ترکی، مصر، شام، عراق، لیبنان، یمن، چلیں یہی سارے ملک مل کر اپنا ایک الگ سے اتحاد اسلامک بنا لیں، تو یہ آج کی ضرورت ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ پوری اسلامی دنیا ایک دوسرے کے ذریعے اپنی جو ڈیفنس کی ضروریات ہے اس کو پورا کر رہی ہے۔ تو یہ ایک تو دورہ اس وقت پوری طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ پھر ناظرین، جو جرمن کی وزیر خارجہ ہیں وہ اپنے 5ویں ٹرپ پر پہنچی ہوئی ہیں اسرائیل فار سیز فائر۔ اچھا، پھر ناظرین جو جس طرح سے یورپ کے کچھ ملک کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے اسپین ہے، آئرلینڈ ہے، ان کی کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں۔ اسپین کا ذہن میں رکھیں گے، انہوں نے اپنی کمپنیز کو اسلحہ لائسنس سسپینڈ کر دیا جو اسرائیل کو ہتھیار دے رہے ہیں۔ There must be an immediate ceasefire in Gaza to prevent further deterioration and UNRWA work and support must continue۔ پھر اسپین اور آئرلینڈ کہہ رہا ہے the European Union's commitment to human rights and dignity can have no exceptions۔ اور اس میں ایک بڑی بات یہ سامنے آئی ہے کہ آئرلینڈ نے اپنی جو فلائٹس ہیں وہ اسرائیل کے لیے کینسل کر دی ہیں، اور آئرلینڈ کا بیان یہ سامنے آیا کہ جو ملک نسل کشی کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ اس طرح کے کوئی تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ اور UK کے جو سینئر بشپ ہیں ان کا ذرا بیان دیکھیے، اسرائیل مسٹ اسٹاپس اٹس کنٹینیوس بامبنگ آف غازہ اینڈ دس وار کین ناٹ بی مورلی جسٹیفائڈ۔ یہ عیسائی جس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آخر میں اکانومی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں ناظرین، آپ دیکھیے موڈیز ڈاؤن گریڈ دا ریٹنگ آف دا 5 لارجسٹ اسرائیلی بینکس۔ تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کی اکانومی کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور اسی لیے جو اسرائیل کے ہائی آفیشلز ہیں ان کے وزراء اعظم یہ بات کر چکے ہیں کہ نتنیاہو اور کچھ نہیں کر رہا، یہ فلسطین کا کچھ بگاڑ نہیں رہا، یہ الٹا اسرائیل کا نقصان کر رہا ہے۔ اس وقت اسرائیل اپنی جب سے قائم ہوا ہے سب سے زیادہ خطرے میں ہے اس وقت، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نتنیاہو جس طرح سے وہ جنگ کو لے کر چل رہا ہے، ایٹ دی اینڈ یہ اسرائیل تباہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، یہ ان کے آفیشلز، ہائی آفیشلز یہ بات کر چکے ہیں۔ تو اکانومی اس کی تباہ ہو رہی ہے، اور ساری دنیا کے تھنک ٹینکس ان کے اپنے آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ آگے بڑھے گی تو اسرائیل کا بچنا، پھر ان کا قائم رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو اب ناظرین لب لباب کیا ہے، اس ساری جو نئی صورتحال ایک ڈیولپ ہو گئی ہے، دیکھیں مذاکرات تو مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جو ہلکی پھلکی چیزیں چل بھی رہی تھیں، میڈیا رپورٹ بھی کر رہا تھا اچھا جی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں ایجپٹ میں، بڑی ہائی لیول ٹاکس ہو رہی ہیں فلانا ڈھمکانا، وہ بھی ہلکی پھلکی جو بھی تھی جس پر ہمیں اعتبار نہیں تھا وہ ختم ہو گئی۔ اب ناظرین اگر آپ پوری صورتحال کو دیکھیں، ایڈ دی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے، امریکہ سختی نہیں کر رہا، انٹرنیشنل کمیونٹی فیل ہو چکی ہے، دنیا میں کوئی ادارہ نہیں بچا جو مذاکرات کروا سکے یا جنگ بندی کروا سکے۔ اسرائیل ہر صورت میں رفح پر حملہ کرے گا، اور اسرائیل رفح پر حملہ کرے گا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، وہ آؤٹ آف کنٹرول اس کے بعد سچویشن ہوگی، اور دنیا یہ بتا رہی ہے کہ یہاں سے ہم میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح دنیا میں سارے کنفلکٹس چل رہے ہیں، تو یہاں سے ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف جائیں گے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک علاقائی جنگ شروع ہو گئی، اور علاقائی کے بعد ایک عالمی جنگ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی۔ لیبنان تیار ہے، سیریا تیار ہے، عراق تیار ہے، یمن تیار ہے، ایران تیار ہے، لیکن کیا مصر اور جارڈن؟ دیکھیں مصر اور جارڈن کو اتنا تو پتہ ہے کہ ان کو نہ چاہتے ہوئے آنا پڑے گا، لیکن کیا وہ آن ٹائم آ سکیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو آنے والا وقت بتائے گا۔ اور ایجپٹ اور جارڈن یہ نہ سوچیں کہ اگر وہ خاموش بیٹھے رہے تو وہ بچ جائیں گے اس تباہی سے۔ اس تباہی سے اب کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر آپ نے
اس کو فل فور آ کر نہیں روکا تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.